اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ یہ سورہ جمعہ میں تھا جو میں نے آپ کو سنایا۔ اب یہ سورہ صف ہے جو اس کے ساتھ ہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اللہ دین کا کام کرنے والوں کو یہ ٹائٹل دے رہا ہے کہ تم میرے مددگار ہو۔ اللہ تو مدد کرنے والا ہو، تو مدد لینے کا محتاج ہی نہیں، مدد لینے سے پاک ہے اللہ کی ذات۔ سب کو دینے والا ہے، اس کو ضرورت کوئی نہیں، وہ سب کو کھلانے والا ہے، وہ کھاتا نہیں، سب کو پلاتا ہے، وہ پیتا نہیں، سب کو سلاتا ہے، وہ سوتا نہیں، سب کو دیتا ہے، وہ لیتا نہیں، سب کو مارتا ہے، وہ مرتا نہیں، سب کو جگہ دی ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، سب کو مکان دیا ہے، وہ مکان سے پاک ہے، سب کو زمانے میں بند کیا ہے، وہ زمانے سے پاک ہے، لا زمان ہے، لا مکان ہے، سب کو شکلوں میں بنایا ہے، خود ہر قسم کی شکل و صورت اور مورت سے پاک ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرے اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، دین کے کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو 17 رمضان المبارک کو من انصاری الی اللہ کا ٹیسٹ ہوا تھا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، صحابہ نے کہا ہم ہیں انصار رسول۔ تو اس کا ٹیسٹ ہوا تھا 17 رمضان جنگ بدر کی شکل میں، کہ ابو سفیان ایک ملک شام سے قافلہ لے کے آ رہا تھا، اور اس پر سارے مکے والوں نے اپنا ساز و سامان بیچ کر اس کو پیسے دیے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ وہ 40 افراد کا قافلہ تھا۔ تو اللہ کے نبی کو صحابہ کو پتہ چلا تو مشورہ ہوا کہ اس کو روکنا چاہیے۔ روکنے کے لیے آپ نے کہا چلو بھائی جو تیار ہے نکل چلو۔ تو 313 آدمی اس وقت مسجد میں تھے، اور 2 گھوڑے باہر بندھے ہوئے تھے، ایک حضرت زبیر کا، ایک حضرت مقداد کا، اور 8 صحابہ تلواریں لے کر آئے ہوئے تھے مسجد میں۔ ایسا نہیں کہ وہاں تو تلوار ہر آدمی کے پاس ہوتی تھی، تلوار تو ہر گھر میں ہوتی تھی، ایسی بے سر و سامانی نہیں تھی کہ تلواریں ہی ٹوٹل 8 ہوں، اور 60 اونٹنیاں تھیں۔ وہ مسجد میں جو اس وقت لوگ موجود تھے، آپ نے کہا چلو بھائی 40 تو آدمی ہیں، اور 313 بہت ہیں ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو ایسا نہیں، اگر آپ وہاں تھوڑے انتظار کرتے تو سارے مسلح ہو کے آ سکتے تھے۔ آبادی تھی بڑی مدینہ کی، چونکہ آپ کو جلدی تھی کہ کہیں ابو سفیان نکل نہ جائے، ان کو ساتھ لے لیا۔ جب آپ پہنچے ذوالحلیفہ، جہاں سے مدینے سے جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید کو مدینے واپس بھیج دیا کہ آپ کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کو چیچک نکل آیا تھا۔ چیچک ایک بہت خوفناک بیماری تھی، میں نے بچپن میں اس کے مریض دیکھے ہیں، اور وہ مرض نہیں رہا، پورا بدن چھالوں سے بھر جاتا تھا، اور چند دنوں میں انسان مر جاتا تھا، یا کوئی بچ بھی جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی عضو پہ پڑ جاتا تھا۔ رنجیت سنگھ جو ہے وہ اتنا بڑا راجہ تھا، اس کو بچپن میں چیچک ہوا تھا، تو اس کی ایک آنکھ اس میں ضائع ہو گئی تھی۔ تو ان کو لے کر آپ آگے چلے، اور حضرت زبیر اور حضرت علی کو آپ نے بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ ابو سفیان کا لشکر کدھر ہے۔ تو وہ ایک جگہ انہوں نے پہنچ کے مقامی لوگوں سے پوچھا، اور پوچھ گچھ کر کے واپس آ گئے۔ ابو سفیان سونگتا ہوا آ رہا تھا، تو ایسا حاذق اور فطین آدمی، اربعۃ دہاۃ العرب، 4 آدمی عرب کا دماغ ہیں،
سفیان ابو سفیان، عمرو بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان اور مغیرہ بن شعبہ، تو وہ دائیں بائیں گھومتا ہوا آ رہا تھا کہ کوئی مجھے پتہ چلے مدینے والے کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک کنویں پر پہنچا تو اس نے پوچھا یہاں کوئی لوگ آئے تھے؟ تو مقامی نے بتایا کہ 2 آدمی آئے تھے اونٹنیوں پر، انہوں نے اونٹنیوں کی مینگنیوں کو اٹھا کے توڑا تو اس میں سے گٹھلیاں نکلیں کھجور کی، تو گٹھلی دیکھ کے کہنے لگا ھذا تمر المدینہ، تمر یثرب، یہ تو یثرب کے ہیں گٹھلیاں۔ اس نے اسی وقت اپنے قافلے کا رخ موڑا اور ینبوع کی طرف کر دیا، اور اس کے ساحل کے ساتھ چلتا چلتا جدے سے ہو کر وہ مکے پہنچ گیا۔ لیکن یہ لشکر نکل چکا تھا، اور جب آپ پہنچے بدر کے قریب تو وہاں پتہ چلا کہ ابو سفیان تو نکل گیا ہے، اب سامنے ابو جہل کا سامنا ہے اور 1000 کا لشکر ہے۔ آپ نے جاسوسوں کو اپنے بھیج کر پتہ کروایا تو 1000 کا لشکر ہے، مسلح ہے، 300 تلواریں ہیں، 100 گھوڑے ہیں، سب مسلح ہیں، کیل کانٹے سے لیس ہیں۔ تو اب آپ پریشان ہو گئے، اب کیا کروں، ان سے ٹکر لیں یا واپس جائیں تو بدنامی ہوگی زبردست اور روب ٹوٹ جائے گا، ٹکر لیں تو کوئی جوڑ ہی کوئی نہیں۔ لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اللہ کہہ رہا میں نے جان بوجھ کے تمہارے وہی روک لی کہ یہ نہیں بتایا کہ ابو جہل آ رہا ہے تیاری کر کے جاؤ، میں نے اس لیے کیا کہ لیحق الحق ویبطل الباطل، کہ میں نے حق کو حق کر کے واضح کرنا تھا، باطل کو باطل کر کے واضح کرنا تھا۔ 1000 کو 1000 لڑتے تو خبر یہ پھیلتی کہ مسلمانوں کا لشکر طاقتور تھا، فتح پا گیا، لیکن 1000 کو 313 نے ہتھوں سے پٹوا دیا تو خبر پھیلی کہ ان کے ساتھ ان کا اللہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا کریں بھائی؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بل اذهب انت وربك فقاتلا ان معك مقاتلون نقاتل امامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك۔ یا رسول اللہ پھر ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی آپ تک آئے گا۔ تو آپ کا چہرہ کھل گیا۔ پھر آپ نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر یہی جملے دہرائے۔ پھر آپ نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے؟ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے انصار میں سے، یہ پہلے 2 مہاجر تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے آپ ہمارے مدینے والوں کی رائے لینا چاہتے ہیں، چونکہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مدینے کے اندر اگر لڑائی پڑی تو ہم آپ کی مدد کریں گے، مدینے کے باہر کی لڑائی کے مدد کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، تو آپ کو تشویش تھی کہ پتہ نہیں مدینے والوں کا کیا تاثر ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آمنا بکا، ہم آپ پہ ایمان لائے۔ پہلے کھڑے ہو کے کہنے لگے لگتا ہے یا رسول اللہ آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، ایانا یرید رسول اللہ، لگتا ہے اللہ کے نبی ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ آمنا بکا وصدقناک وآتیتنا مواثیقنا وعہودنا، ہم آپ پہ ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، اور ہم نے اپنے وعدے بول بچن پورے کرنے کا آپ کو عہد و پیمان دیا۔ یا رسول اللہ سالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت وما تركت لنا وما اخذت من اموالنا كان احب الينا مما تركت لنا ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برق الغماد لفعلناه ولو امرت ان نخوض البحار لخوضناها ولم يتخلف عنا رجل واحد۔ سبحان اللہ، کیا کمال کا خطبہ دیا انہوں نے۔ یا رسول اللہ
جس سے جوڑنا ہے ہاتھ جوڑی کروا دو، جس سے توڑنا ہے توڑ دو، جس سے لڑوانا ہے لڑا دو، جس سے صلح کرنی ہے کروا دو، جو مال چاہیے لے لو، جو مال آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس کر دیں گے، آپ کو دیا ہوا ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ آپ ہمیں حکم دیں یمن تک اپنی سواریوں کو دوڑاتے جاؤ تو ایک انصاری واپس مڑ کے نہیں دیکھے گا کہ پیچھے کیا ہوا، اور آپ ہمیں کہو سمندروں میں کود جاؤ، تمہارا بچہ بھی سمندروں میں کود جائے گا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا کہ پیچھے کیا ہوا، ہم آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ کا چہرہ ایسے گلنار ہو گیا، انار کی طرح آپ کے گال سرخ ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا کہ اب اللہ کی مدد آ گئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، نشانیاں لگا تھیں۔ ادھر حکیم بن حزام آئے عتبہ بن ربیعہ کے پاس کہ عتبہ، ابو سفیان کا قافلہ واپس چلا گیا ہے، تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی اپنوں کے ساتھ تلواریں ٹکرائیں، اور وہ میں نے ان کو دیکھا ہے وہ اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک ایک ہم میں سے نہیں مار لیں گے، تو اگر ہمارے 300 آدمی مارے گئے تو پیچھے زندگی کا مزہ کیا ہے؟ تو لڑائی چھوڑ دو، ہم واپس چلتے ہیں۔ عتبہ کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن وہ اس بدبخت سے پوچھو، ابو جہل کا نام بھی، اس سے پوچھو۔ تو ابو جہل کے پاس آئے تو وہ ایک دم بھڑک گیا، کہنے لگا مجھے پتہ ہے وہ کیوں یہ بزدلی کی باتیں کر رہا ہے، اس کا بیٹا ادھر محمد کے لشکر میں ہے، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں، اور عتبہ کے بڑے بیٹے ہیں وہ ادھر کھڑے ہوئے تھے، اس ایمان والے لشکر میں تھے، تو اپنے بیٹے کی وجہ سے بزدل ہو رہا ہے۔ اور اس نے نا حضرمی کا بھائی قتل کیا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سریہ نے، تو اس نے حضرمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ تیرے بھائی کے قتل کا بدلہ ہم لینا چاہتے تھے اور یہ عتبہ نہیں لینے دے رہا، تم شور مچاؤ۔ تو اس وقت کے شور مچانا ہی ہوتا تھا، وہ چادر اٹھا کے پیچھے سے اپنے آپ کو ننگا کر دیتا تھا اور پھر وہ شور مچاتا تھا۔ اس نے جو یہ کیا تو وہ تو شور مچ گیا، اور ایک دم تلواریں کھڑکھڑانے لگیں اور سب کے اندر ایک آگ پھیل گئی۔ اس نے کہا ابو جہل نے، ہم بدر کے کنویں پر 3 دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے اور لونڈیوں کو نچائیں گے، شرابیں پئیں گے، پھر ہم واپس جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے لشکر کو آراستہ کیا اور یہ کہا کہ جب تک وہ زد میں نہ آئیں تیر نہیں چلانا، جب تک وہ حملہ نہ کریں حملہ نہیں کرنا۔ تو عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ تینوں 2 بھائی 1 بیٹا، یہ مقابلے میں نکلے۔ تو آپ نے عبداللہ بن رواحہ، معاذ اور معوذ بن افرا، انہیں کہا کہ تم جاؤ ان کے مقابلے، اور وہ بھی ایسے انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ تو عتبہ کہنے لگا کون لوگ ہو؟ کہ ہم اہل مدینہ ہیں۔ کہ رجال کرام فلیسوا باکفاءنا، اچھے لوگ ہو لیکن ہماری ٹکر کے نہیں ہو، جاؤ واپس چلے جاؤ، تمہاری ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ یا محمد اخرج الینا اکفاءنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ٹکر کے آدمی بھیج، ہماری قوم کے آدمی بھیج۔ پھر آپ نے کہا حمزہ اٹھو، قم یا حمزہ ویا عبید ویا علی قوموا۔ تو یہ تینوں حضرات جب سامنے آئے تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں حمزہ بن حمزہ بن عبد المطلب۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں عبید بن حارث۔ حارث اب عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے، نبی کے تایا تھے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں علی بن ابی طالب۔ کہا قوم کرام، اب ٹکر کے لوگ آئے ہو۔ تو ان تینوں کا مقابلہ ہوا، تو حضرت حمزہ نے تو پہلے وار میں عتبہ کی گردن اڑا دی، حضرت علی نے پہلے وار میں ولید کی گردن، عتبہ کا بیٹا ولید، اس کی گردن اڑا دی، اور شیبہ اور عبید بن حارث ان میں آپس میں
تھوڑا مقابلہ چلا تو اس نے تلوار چلائی تو ان کی ٹانگ پنڈلی سے کٹ گئی تو وہ گر پڑے. حمزہ اور حضرت علی نے آگے بڑھ کر اس کو بھی قتل کیا. پھر عام لڑائی شروع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور 70 آدمی قتل ہوئے، 70 آدمی قید ہوئے. ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عباس رضی اللہ عنہ آئے تھے قریش کے ساتھ، ان کو باندھ کے لا رہے تھے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے پیچھے. وہ ابو الیسر تھے اتنے سے قد کے، اور حضرت عباس تھے اونٹ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے. گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنا بڑا قد تھا. تو جب وہ ان کو لے کر آئے نا تو ان کو بڑی شرمندگی سے محسوس ہوئی کہ بھئی نکا جا ٹیڈا جڑا ہے یہ میں ناپ کے لے آ رہا تھا. کہنے لگا بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، وہ تو کوئی اور تھا زمین آسمان کے درمیان جس نے میرے ہاتھ باندھ دیے، اس نے تو خالی رسی باندھی ہے. ابو الیسر کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پکڑا ہے. ہم نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا، ایک فرشتے نے، اللہ نے فرشتے کے ذریعے تیری مدد کی ہے. تو پہلی دفعہ جنگ بدر وہ جنگ ہے جس میں فرشتے آئے لڑنے کے لیے. فرشتے اترے انبیاء کے لیے لیکن لڑے نہیں. یہ پہلی جنگ ہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم نے مجھے پکارا اور میں نے کہا لبیک. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہم نے تو اللہ کے تعلق کو گزری ہوئی داستاں بھولا ہوا خیال ہو. تو اذ تستغیثون فاستجاب لکم، ثم نہیں کہا ثم استجاب، فاستجاب. فوراً میں نے کہا آئی میری مدد. ایک ہوا کا جھونکا آیا تو آپ نے، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے؟ بہت تیز ہوا ہوتا ہے. کہ جبریل 500 فرشتوں کے ساتھ آ کے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسے ایک بگولا اٹھا تیز. پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میکائیل ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ آ کے. پہاڑ کی چوٹی پر 2 غیر مسلم کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے جنگ کا. تو بادلوں سے آواز آئی اقبل حیزوم، حیزوم آگے بڑھو. حیزوم حضرت جبریل کے گھوڑے کا نام ہے. چونکہ دنیا میں جب آتے ہیں تو انسانی شکل نظر نہیں آتے لیکن انسانی قوت کے ساتھ ہوتے ہیں، ورنہ تو ایک فرشتہ پھونک مار دیتے تو سارے قریشی اڑ جاتے. وہ انسانی شکل میں جب آتے ہیں نظر نہیں آتے لیکن قوت انسانی کے ساتھ ہوتے ہیں، قوت بشری کے ساتھ، قوت ملائکہ کے ساتھ نہیں ہوتے. تو ان میں سے ایک کا تو کلیجہ پھٹ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہیں مر گیا وہ خوف کی وجہ سے. دوسرا ایمان لے آیا، اس کو کلمہ نصیب ہوا، وہ صحابیت کا شرف انہیں حاصل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے، وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے کسی کو پر اس کے وار کرنے کے لیے، اس سے پہلے اس کی گردن کٹ کے ادھر جا پڑتی تھی. تو 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 آدمی قید ہوئے اور ابو جہل اس میں مارا گیا. ابو جہل زخموں سے چور پڑا تھا تو آپ نے کہا ابو جہل کا پتہ کرو. تو عبداللہ بن مسعود ڈھونڈتے ہوئے، چھوٹا قد، دبلا جسم، اور ویسے بھی چرواہے کوئی بڑے خاندان کا نہیں، حذیل سے تھے. حذیل قبیلہ کوئی اتنا بڑا قبیلہ نہیں تھا عربوں میں. تو جب چڑھے نا اس کے سینے پر اس کی گردن کاٹنے کے لیے تو خبیث کہنے لگا کون ہے؟ کہا میں عبداللہ بن مسعود ہوں. کہا لقد ارتقیت صعب المرتقى یا روعی الغنم. یا روعی الغنم، رائے الغنم بھی نہیں کہا، سمجھے ہو؟ یا روعی الغنم. چھوٹا قد، کیا حقارت اس خبیث کے اندر. لقد ارتقیت صعب المرتقى یا روعی الغنم. اور اخبر صاحبک انک اليوم ابغض الی من الامس. اور اپنے ساتھی کو بتا دے کہ تیری نفرت آج میرے دل میں کل سے زیادہ ہے. تو آپ نے کہا میری قوم کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا نکلا
اس نے ڈوبتے ہوئے کہا آمنت بأنہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا. اور یہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ انک الیوم ابغض الی من الامس. تو بدر میں پھر صحابہ نے انصار ہونے کا حق ادا کر کے دکھایا. اس لیے میرے نبی نے کہا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے یا اہل بدر افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، اے بدر والو تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دی، تمہاری معافی ہو. ایک دفعہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ آپ نے کہا جو بدر میں شریک ہوئے، جو بدر میں شریک ہوئے. کہا یا رسول اللہ ملائکہ میں بھی سب سے افضل وہ فرشتے ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے. تو آج بھی اللہ کے دین کو بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو میرا آپ کا کی سطح ہے اس سطح پر ہم اس دین کے لیے مددگار بنیں، دشمن نہ بنیں. اپنی ذاتی زندگی کو سچائی، دیانتداری، الفت، محبت پہ قائم کرو اور اپنے آپ کو دین کا مددگار سمجھ کے دین کے میدان میں اترو. دیوبندی بن کے نہیں کہ صرف مسلک دیوبند کی حفاظت ہے، ہم نے مسلک دیوبند کی حفاظت کرنی ہے. یہ جو بول ہیں یہ بڑے چھوٹے قسم کے بول ہیں، ان بولوں میں فرقہ واریت کی بو ہے. مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کئی دفعہ سامنے بیٹھ کے سنا کہ میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا تھا محمد رفیع دیوبندی. تو جب میں تعلیم سے فارغ ہوا، چونکہ دیوبند میں پیدا ہوئے تھے تو وہ تو لکھ سکتے تھے دیوبندی، لیکن جب میں پڑھانے بیٹھا تو میرے والد صاحب نے مجھے بلا کر فرمایا کہ آج کے بعد تم نے دیوبندی نہیں لکھنا، اس سے فرقہ واریت کی بو آتی. تو ہم نے اللہ کے دین کی حفاظت کی نیت کرنی جس میں ساری امت آ جائے گی، پھر جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی اسے مل جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک. گزشتہ سال سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہونے والے ہزاروں خاندانوں کو ہم بھولے نہیں. متاثرین کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے MTJ فاؤنڈیشن کا وسیع تقسیم راشن پروگرام سیلاب سے متاثر ہونے والے 7 بڑے علاقوں میں انشاءاللہ راشن تقسیم کیا جائے گا. ہمارے ساتھ تعاون کر کے سیلاب متاثرین کی زندگی آسان بنائیں. اس رمضان المبارک انہیں سحر و افطار کروائیں. اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن کو دیں. قرآنی فی قلبی دوما یغمر